السلام علیکم۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خواب میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک صورت ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ تمہیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما فیہا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری چینل اپڈیٹس کے لیے۔ جن کی نظر فردوس پر ہوتی ہے نا، وہ کبھی اچھے کام میں یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیونکہ یہ سوچ ذہن میں آ جائے تو ترقی رک جاتی ہے، قرآن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، دعوت کا کام رک جاتا ہے، نقاب اتر جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولڈ فیشن لگنے لگتے ہیں۔ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ میرے لیے باعث مسرت ہے۔ حق کی بول بالے کے لیے زبان، قلم اور تلوار سب رک جاتے ہیں۔ لوگوں کا خوف ایسا دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ تقویٰ نہیں رہتا، مختصراً منزل فردوس بہت دور چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے لوگ کیا کہیں گے ایک ایسا کالا ناگ ہے کہ آپ اس کو نہیں مارو گے نہ ہی ختم کرو گے تو یہ آپ کو مار دے گا اور ذہنی مریض بنا دے گا، تھکا دے گا یا راستہ بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ کہ مومن کبھی نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس کی نظر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا جب میں روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وہ پوچھے گا نیکیوں میں سبقت کیوں نہ لے گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور محبت دل پر ایسی حاوی ہوتی ہے کہ لوگوں کا خوف آنے ہی نہیں دیتا۔ اگر تم تھک چکے ہو تو سنو، تھکا دیتی ہے نا یہ دنیا۔ شاید آپ اتنے تھک چکے ہو کہ اب کوئی ایسا سہارا چاہیے جس کے پاس جا کر آپ اپنے دل کا سارا غبار نکال سکو۔ تو پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ رب ہی ہے جس کو آپ نے اپنا حال دل بتانا ہے، جس کو آپ ایک مرتبہ پکارو گے تو وہ آپ کو سنے گا اور اس کا جواب بھی دے گا بلکہ سکون بخشے گا، جس کے پاس آپ چل کر جاؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا، جو آپ کی شے رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، جو آپ کے باتوں کا جواب ہدایت سے دے گا کہ کسی نہ کسی اسباب کے ذریعے آپ کی دعا قبول کرے گا۔ پھر کیوں نہیں جاتے اس پاک رب کے پاس، اٹھو اور اس سے اپنے دل کا سارا حال احوال بیان کرو، بیان کر دو، نکال دو ان تمام باتوں کو جو دل میں آپ رکھے ہوئے ہو اور خود کو زخمی کیے جا رہے ہو۔ یقین جانو وہ رب آپ کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا۔ ایک دفعہ جا کر تو دیکھو، دنیا کی تمام محبتیں فریب ہیں، دھوکہ ہیں، بس ایک محبت ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ ہی اصل محبت ہے، میرے اللہ پاک کی محبت۔ اور جو اس محبت کو پا لے گا تو سمجھو اس نے دنیا و آخرت دونوں پا لی۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے، ہمیشہ دین اور دنیا کی کوئی نہ کوئی اچھی بات جان کر جائیں گے۔ تو میرے چینل کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر دیجئے۔ یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم کاف ہا یا عین صاد کا ادنیٰ کرشمہ دیکھ لیتے ہیں۔
لوح قرآنی میں یہ 5 الفاظ ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ ایک ایک الفاظ پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں۔ جب مٹھی بند ہو جائے تو جو کوئی بھی کام ہو، جس بندے سے بھی کام ہو، اس کے سامنے جا کر یہ مٹھی کھول دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ سفر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے شروع ہوا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب تک دین اور دنیا کی درست تعلیم قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہنچائی جائے، اور میں اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے چینل پر کوئی بھی فضول پوسٹ نہیں ملے گی اور نہ ہی فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ ہمیشہ میرے چینل پر دین اور دنیا کے حوالے سے ایک بہترین بات سیکھ کر جائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو اپنے دوستوں، فیملی اور کلاس فیلو سے سبسکرائب کروائیں اور ان کو نیکی کی ترغیب دیں۔ اللہ آپ کو بہترین بدل عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔